الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج کی حدیث مبارکہ بہت ہی اہم عنوان سے ذکر فرمائی گئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ طہارت اور صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، صفائی اور طہارت یہ آدھا ایمان ہے، اور نمبر دو، صفائی اور طہارت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر جو لفظ شطر استعمال کیا گیا اس کے دو معنی ہیں، ایک نصف اور دوسرا جز۔ اگر اس حدیث مبارکہ کے اندر شطر سے مراد جز لیا جائے تو پھر اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اور اگر اس شطر سے مراد نصف لیا جائے تو پھر اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے، نماز کو ایمان کا آدھا حصہ قرار نہیں دیا گیا اور طہارت کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ طہارت کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، کہ جب انسان صفائی ستھرائی اور طہارت حاصل کرتا ہے تو اس کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، اور ایمان انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے، وہ انسان کے باطن کی صفائی کرتا ہے۔ اس لحاظ سے صفائی اور طہارت کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ایمان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ نمبر ایک تخلیہ اور نمبر دو تحلیہ۔ تخلیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو برے اخلاق اور گندے اخلاق سے پاک کر لے، اور تحلیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کر لے۔ تخلیہ ہوتا ہے وضو کرنے سے۔ جب انسان وضو کرتا ہے، طہارت حاصل کرتا ہے، تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، گویا کہ اس نے تخلیہ حاصل کر لیا، اس نے گندے اخلاق سے، بری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ اور تحلیہ ایمان سے حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان نے ایمان حاصل کر لیا، مومن بن گیا، کلمہ پڑھ لیا، اب اس نے اچھے اخلاق کو اپنا لیا، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لیا، تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو آپ کے اشکال کے دو جواب تھے، اور وہ دونوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اور دوسری بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام نے ہمیں ایک مزاج دیا ہے، اور اسلام کا مزاج صفائی ستھرائی، پاکی اور طہارت ہے، کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے، اس کو طہارت دی جاتی ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ اور پھر جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھتی ہے، اس کی طہارت کا خیال رکھتی ہے۔ پھر جب وہ کچھ اور بڑا ہوتا ہے، پھر وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے، وہ اپنی صفائی ستھرائی اور اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا جانتا ہے، اپنا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ آگے بڑھتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے
جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو دین اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، شریعت محمدیہ کے اندر ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ اس بندے کو بھی غسل دو، اور صفائی ستھرائی کا ایمان اور اسلام کے اندر اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کو مرنے کے بعد بھی صاف اور ستھرا کر کے اپنے رب کے حوالے کیا جائے۔ یہ اسلام کا ایک مزاج ہے، پاکیزگی اور صفائی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، آج ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں، اس ملک پاکستان کا جائزہ لیں، ملک پاکستان کی گلی کوچوں میں گھوم کر چکر لگا کر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں دیکھنے کے بعد یہ شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور اپنے ملک کی صفائی اور ستھرائی کو دیکھ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے مقابلے میں دوسرے ممالک کی صفائی اور ستھرائی، ان کے مزاج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا تعجب ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہو کر وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کی بات کو تسلیم کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ صفائی اور ستھرائی کے بارے میں وہ کتنا اچھا مزاج رکھتے ہیں، ان کی گلی کوچے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، ان کے گھروں کے باہر کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے نظر نہیں آتے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر ہم جب باہر نکلتے ہیں، کسی کے گھر کے باہر کوڑا دان بنا نظر آتا ہے، چوک و چوراہوں کے اندر کوڑے کے بھرے ہوئے شاپر وہاں پر پھینک دیے جاتے ہیں، اور آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں ہم کوڑا پھینکنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، اتنی ہم تکلیف نہیں کرتے کہ جو اصل کوڑا دان بنا ہوا ہے، جو اصل جگہ بنائی گئی ہے، جو ڈرم رکھا گیا ہے جس میں کوڑا ڈالا جائے، اس تک ہم جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جہاں کہیں دیکھتے ہیں نظر بچا کر وہیں پہ شاپر کو پھینک دیتے ہیں، اور اپنے ملک کو گندا کر کے اپنے گھر کو صاف کر لیتے ہیں، اور اپنے ملک کی گلی کوچے کو گندا کر کے ہم گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ جو پیغمبر دو جہاں کو مانتا ہے اس کا یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو چاہیے وہ اپنے گھر کو بھی صاف رکھے، وہ اپنے گلی کوچوں کو بھی صاف رکھے، وہ اپنے ملک کو بھی صاف رکھے، وہ اپنے جسم کی بھی صفائی کرے، وہ اپنے لباس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، وہ اپنے ایمان کی بھی صفائی رکھے، اپنے ظاہر کو بھی صاف کرے، اپنے باطن کو بھی صاف کرے۔ میرے محترم ناظرین، یہ ایمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں مزاج دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کی بھی صفائی کریں، اپنے باطن کی بھی صفائی کریں۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم بات ہے، میں سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اگر کسی کو میری بات بری لگے تو وہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اور اگر میری یہ بات اچھی لگے تو اس کو اپنے دوسرے دوستوں تک اپنے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور پہنچانا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے مال کی، اپنے جان کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں، ہم روڈ پر بیٹھے ہوئے ایسے ملنگ اور فقیر دیکھتے ہیں جو بالکل گندے غلیظ ترین ہوتے ہیں، جن کے پاس سے گزرتے ہوئے گندگی کی اور پیشاب کی بدبو آتی ہے، ان کے پاس ایک منٹ کے لیے بیٹھا نہیں جا سکتا۔ آج میرا مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن، میری بیٹی اور میری مائیں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور ان کے پاس جا کر اپنی تمنائیں پوری کرنے کے لیے دعائیں کرنے کو کہتی ہیں، اور اس بد مزاج جو ایمان کو بھی نہیں جانتا، اس کے علم میں یہ نہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کا کلمہ کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ حج کسے کہتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ دین کسے کہتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا نماز کسے کہتے ہیں، اور فجر کی نماز کون سی ہے، ظہر کی نماز کون سی ہے، دعائے قنوت کسے کہتے ہیں، اسے کسی چیز کا دین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اس کے پاس اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے جا کر سوال کرتی ہیں، اس سے پوچھتی ہیں میری فلاں پریشانی ہے، اس کے متعلقہ مجھے بتلائیے، اس کا حل کیا ہے۔ وہ بدبخت
جو کوڑا دان بنا ہوا ہے، جو گندگی کا ڈھیر ہے، جو جب بولتا ہے اس کے منہ سے گندی رالیں ٹپکتی نظر آتی ہیں، جب وہ بولتا ہے اس کے منہ پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی ظاہر کرتا ہے، اور ہمارے یہ سادہ لو انسان اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور جا کر اسے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے دوست، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد مل جائے، وہ میرے ہاں رزق میں کمی ہے، میرے رزق کی کمی دور ہو جائے، میرے مال میں کمی ہے، میرا مال بڑھ جائے، میری عزت میں کمی ہے، میری عزت بڑھ جائے۔ میرے محترم ناظرین، آپ اس بندے کا انتخاب کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خوبصورت ہیں، فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پاک ہیں، پاکیزہ کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین محبت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور میرے محترم ناظرین، یہ تو گندہ ترین انسان ہے، غلیظ ترین انسان ہے، جس کا جسم بھی پاک نہیں ہے، جس کے کپڑے بھی ناپاک ہیں، جس کا جسم غلیظ ترین اور گندا نظر آتا ہے، کوڑا دان نظر آ رہا ہے، وہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت محمدیہ کے اندر ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ جب اللہ کے گھر میں آئیں، جب مسجد میں داخل ہوں تو آپ کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاکیزہ ہونا چاہیے، اگرچہ نیا نہ بھی ہو، پرانا ہو، دھلا ہوا، صاف ستھرا اجلا لباس پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر کے آئیں۔ لیکن یہ بدبودار انسان، یہ نہ تو مسجد کے اندر جانا جانتا ہے، نہ مسجد میں بیٹھنے گوارا کرتا ہے، گلی کوچوں میں بیٹھا ہوا ہے، چوکوں چوراہوں میں بیٹھا ہے۔ لیکن میرے محترم ناظرین، آج کا المیہ یہ ہے کہ آج ہم اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں جو سب سے گندہ ترین ہو، آج ہم اس کو اللہ کا دوست سمجھتے ہیں جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، آج ہم اس کو اللہ کا دوست سمجھتے ہیں جو رب کی نافرمانیاں کرتا نظر آتا ہو، آج ہم اس کو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست سمجھتے ہیں جو تمہاری عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہو، آج ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں جو تمہارے مال پر نظر جمائے بیٹھا ہو، آج ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں جو تمہارے مال کو لوٹتا ہو، تمہاری عزت کا لٹیرا ہو، جو تمہارے مال پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہو، جو تمہاری عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہو، جو تمہارے ایمان کا ڈاکو ہو، آج ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج ہم نے ایسے غلیظ ترین لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھنا شروع کر دیا، اور جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دین کے داعی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، آج ہم نے ان سے دوری اختیار کر لی، آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور یہ ہمیں پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ جب ہم چوکوں چوراہوں میں نکلتے ہیں، گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہیں۔ اگر ہم دیندار ہوتے، ہم ایمان والے ہوتے، ہم پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے ہوتے، پھر ہمارا گھر بھی صاف ہوتا، پھر ہمارا ایمان بھی صاف ہوتا، پھر ہمارا باطن بھی صاف ہوتا، پھر ہمارا ظاہر بھی صاف ہوتا، ہمارا لباس بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں 5 وقت کی نماز عطا کی ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نماز کو پڑھنے کے لیے اللہ نے اس سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنا فرض قرار دے دیا ہے کہ 5 وقت تم پاکیزگی حاصل کرو گے، اپنے آپ کو پاک کرو گے، طہارت حاصل کرو گے، پھر میرے گھر میں آؤ گے، پھر اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول کریں گے، پھر ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، پھر ہماری عبادات کو قبول کریں گے، پھر ہمارے ایمان کو قبول کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صاف ستھرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔